तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह हम बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो है बात करेंगे। और बच्चों की तरबियत ये एक ऐसा उन्वान है कि इस उन्वान पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आफियत के साथ वो तरबियत करने वाला बनाए जैसा अल्लाह हमें देखना चाहते हैं। माँ बाप के लिए औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद को सिर्फ उसकी परवरिश करना, उसको अच्छा खिलाना पिलाना इतना काफ़ी नहीं है। रोज़े क़ियामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सवाल करेंगे कि हमने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने क्या हक अदा किया। जैसे हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम है कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसूल, हर शख्स निगहबान है और उससे उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। और इसी हदीस के अंदर ये जुमला आता है कि माँ निगहबान है अपनी औलाद की, उससे उसके औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी औलाद के लिए क्या किया। हम कहेंगे अल्लाह पाक को कि अल्लाह पाक मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, पायलट बनाया, तो और क्या कहते हैं मैंने उसको चार्टर्ड अकाउंटर बनाया, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, बिजनेसमैन बनाया, तो क्या इतना काफ़ी है अल्लाह ताला को बताने के लिए कि अल्लाह हमने ये किया ये किया ये किया। अल्लाह नहीं पूछेंगे हमसे कि तूने मेरी पहचान न कराई, मेरी मोहब्बत न बतलाई, मैं कौन हूं कैसा हूं तूने न बतलाया। तो माँ की जो गोद है वो बच्चे का पहला मदरसा है, समझ रहे। सबसे पहली टीचर जो होती है वो माँ होती है। क्यों कहा मदर टंग, क्यों कहा जाता है मादरी जुबान, समझ रहे क्यों? क्योंकि बच्चा माँ से सीखता है। फादर टंग नहीं कहते, पिदर जुबान नहीं कहते, मादरी जुबान कहा जाता है ना। तो बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है, और बच्चा ज्यादातर अपनी अम्मा के साथ होता है, माँ के साथ होता है। तो बच्चे को वही सिखाए जो माँ करती है, वही बच्चा सीखता है। और जानते हो, हमने अपने उस्ताद से सुना कि हमारी उस्ताजा हमसे कहती है कि बेटा बच्चे जो होते हैं ना छोटे, अगर चाहे वो 1 साल के हैं, अगर चाहे वो 1.5 साल के, अगर चाहे वो 2, 3, 4 साल के हैं, तो वो जो छोटे बच्चे हैं ना वो पूरी कोरी किताब होते हैं। आप जो जो कर रहे हो वो उनके अंदर नक्श होता जा रहा है, वो सीख रहे हैं, समझ रहे। आप चिल्ला के बात करोगे, तेज से बात करोगे, उनके सामने तेज तेज बोलोगे, उनके सामने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करोगे, वो सब बच्चे की किताब में ना, दिमाग की किताब में छपता जा रहा है। अब वो बच्चा बन रहा है, वही बन रहा है, हालांकि वो 2 साल का है, हालांकि वो 2.5 साल का है, लेकिन बच्चा वही अंदर पीता जा रहा है, समझ रहे। तो वही कहा 4-5 साल की उम्र में ना बच्चे के अंदर अच्छी या बुरी आदतें ना वो पुख्ता हो जाती हैं। और किसी तजर्बेकार ने कहा है कि बच्चों की जो तरबियत का जो वक्त है, रियल वक्त, वो 5 साल तक ही है। यानी कि 5 साल तक आप बच्चों की तरबियत कर सकते हो। 5 साल के बाद अगर आप चाहो कि मैं बच्चों पे मेहनत करूं, तो अल्लाह ने चाहा तो बदल सकता है बच्चा, लेकिन जो चीज उसने पी लिया है ना वो पुख्ता हो गई। कहा था बचपन का 55 तक होता है, तो वो 5 साल तक। और इस मुद्दत में, इन 5 सालों की मुद्दत में जितने अखलाक उसमें पुख्ता होने चाहिए वो पुख्ता हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कोई आदत उसके अंदर पक्की नहीं होती, समझ रहे। तो क्या समझ में आया कि हम जिस दौर में हैं, हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो बच्चे का जो जमाना है, जिस दौर में बच्चा जिंदगी गुजार रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल, ये तो नासमझ बच्चा है। हम क्या कहते हैं, तो नासमझ बच्चा है। ऐसा नहीं है। वक्त जो है ना बच्चों की इस्लाह का यही है, और बच्चा इसी जमाने में सब कुछ अपने अंदर लेता है। यही वो वक्त है जब बच्चा अपनी, हम छोटे बच्चों को नहीं देखते, 2 साल का है, 3 साल का, अम्मा नमाज पढ़ती, बच्चा भी इसके सामने नमाज पढ़ने लगता है, बाजू में खड़े होकर। सजदा करना नहीं आता है, लेकिन कैसे कैसे वो सजदे में जाता है, रुकू करता है। तो हम जो अच्छे काम करेंगे ना, खुद वो बच्चा हमें देखकर करेगा। बच्चों को बतलाएं नमाज का की फजाइल बतलाएं, अल्लाह की पहचान करवाएं, हमारे नबी कौन है, उनकी मोहब्बत कैसी है, उनके तरीके पे चलने पर अल्लाह क्या अता करेंगे। तो जो बच्चा माँ बाप को करता हुआ देखता है, बच्चा वो करता है। तो बच्चा अगर शरारत करता है ना, तो माँ की गलती नहीं है, वो उसकी फितरत में, उसकी फितरत को हम बदल नहीं सकते। मगर बच्चा नमाज ना पढ़े,
یا بڑوں کا ادب نہ کرے تو یہ ماں کا قصور ہے. سمجھ رہے؟ یہ ماں کی تربیت کی کمی ہے. پھر تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمیں کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ بہت دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, 5 سال کے ہیں, 4 سال کے ہیں, تو لڑکا اور لڑکی جو ان کی کزن بہن بھائی ہیں ان کو ایک جگہ کھیلنے نہ دیں. مطلب ہم کوشش کریں کہ لڑکیاں الگ کھیلیں, لڑکے الگ کھیلیں. 5 سال کے ہیں, 8 سال کے ہیں, کزن بھائی کزن بہنیں ایک ساتھ کھیل رہے ہیں, بچے تو ہیں. ہم کیوں یہ سب سوچتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نہیں, ان کو الگ کھیلنے لگائیں. بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, 5 سال کے ہو گئے, 4 سال کے ہو گئے, 6 سال کے ہو گئے, الگ. لڑکے الگ کھیلیں, لڑکیاں الگ کھیلیں. پردہ, حیا, اس کی تعلیم دینا. جھوٹ بولنا کتنی بڑا گناہ ہے, ان کو یہ بتلانا کہ کیسے جھوٹ بولنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, بدبو آنے لگتی ہے. بچوں کی ہر ضد کو پوری نہ کریں. بچوں کو بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے دور رکھیں. آج دیکھیں کیا ماحول ہو گیا ہے, تھوڑی سی کوئی میوزک وغیرہ, آج تو موبائل ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کھانا بنانے کی بھی ریسیپی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی میوزک ہے. آج تو اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو بچہ میوزک سنتا ہے تو خود بخود ہلنے لگتا ہے. تو ہم بچوں کو بتلائیں کہ نہیں, یہ بری عادت ہے. ہم ہنستے ہیں, دیکھو کیسے ڈانس کر رہا ہے, دیکھو کیسے ہل رہا ہے. تو بچے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. سمجھ, ہم بچوں کو بتائیں کہ نہیں, یہ غلط ہے. بار بار مارنا, بار بار ٹھوکنا, ڈانٹنا, اس سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں. سمجھے, بچے جو ہو جاتے ہیں وہ بے حیا ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ فضول باتیں نہ کریں, اور بچوں کی برائی ہم کسی کے سامنے بیان نہ کریں کہ دیکھو اس کے اندر یہ ایسا, یہ بہت ضدی ہے, یہ بہت بدتمیز ہے. بالکل نہیں, بچے کے سامنے ہم بچوں کی برائی بیان نہ کریں. اور بچوں کو مارنے کے بعد ہم ہنسے نہ. یہ کچھ پوائنٹ ہے جو بہت ضروری ہے, بلکہ سنجیدہ رہے ہم. ہاں, کچھ دیر کے بعد ہم بچے کو محبت دکھلا سکتے ہیں, سمجھائیں بعد میں محبت سے. پہلے تو محبت سے سمجھانا, لیکن اگر نہ سمجھے ہم نے, اگر اس کو تربیت کے لیے تھوڑا سا کبھی مار بھی دیا ہے تو فوری طور پر ہنسے نہ, بلکہ تھوڑی دیر بعد اس کو محبت سے سمیٹیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں. سمجھ رہے, بات بات پر اس کو چمٹانا, پیار کا اظہار کرنا تھوڑی تھوڑی بات پر, تو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے بچوں کے ساتھ. اور ایک چیز یہ کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسے بالکل نہیں دینا ہے, ان کے ہر خواہش کو بالکل پوری نہیں کرنا ہے. اچھا, بعض ماؤں کو دیکھا گیا ہے وہ بچوں سے پوچھتے بیٹا یہ والا کپڑا پہنو گے, بیٹا یہ والا جوتا آپ کے لیے لوں, اچھا لگ رہا ہے آپ کو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 5 سال کے, 8 سال کے, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. تو بچوں کو بالکل ان کے استعمال کرنے والی جو چیزیں ہیں, چاہے وہ زیور ہے, چاہے وہ کپڑا ہے, تو ہمیں ان کو نہیں پوچھنا ہے کہ یہ والا پہنو گے, بلکہ وہ ہم خود اپنی مرضی کے مطابق پہنائیں, جو دین اور شریعت ہمیں حکم دیتا ہے اس طریقے سے. بار بار ان کی پسند پوچھنے سے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ جب بڑے ہو کر اپنے والدین کی ناپسند اور ناپسند کی قدر نہیں کرتے. پھر سمجھ رہے, انہیں خود کی پسند کے سامنے والوں کی پسند ہے نا حقیر لگتی ہے. پھر وہ سمجھ رہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز وہ اپنی پسند سے لینے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر والدین کی اہمیت ان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. تو ہاں, کبھی کبھار ہم بچوں سے ان کی پسند ناپسند پوچھے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ یہ لے لو بیٹا, یہ کھاؤ گی بیٹا, یہ کر دو بیٹا, تو بچوں سے ہمیں نہیں پوچھنا ہے. ہمیں اپنی پسند کا, جب بچے چھوٹے تو کھلائے پلائیں, پہنائیں. بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرنا, بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو پیسے یا کپڑے دلوانا, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر ہو کہ ہم بچوں کے ہاتھوں سے کرائیں, تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں, ان کا دل بھی بڑا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر. اور اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, ہم اس کو سمجھاتے ہیں, تو ہم چلا کے اگر ہم بولتے ہیں کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا, ہم تم کو بار بار بول رہے ہیں, اور کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات کرنے کی, اور کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. تو اس طرح سے ہمارے لہجے میں سختی اور چلانا نہ ہو, بلکہ ہمارے لہجے میں نرمی ہو. اس کو محبت سے سمجھائے, پیار سے سمجھائے, بار بار سمجھائے. تو اس طرح سے بچوں کی خوب تربیت اور تعلیم کی فکر کریں. بچوں کو نیک لوگوں کے واقعات سنائے, ہے نا, صحابہ کے واقعات سنائے, انبیاء کے واقعات سنائے. ہمیں لگتا ہے وہ چھوٹا ہے, وہ نہیں سمجھ پائے گا, 5 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 6 سال کا ہے. نہیں, بچے سمجھتے ہیں. ہم انہیں سمجھائیں کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام تھے, جانتے ہو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا, اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. جو شیطان تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ادب سے, تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اور جانتے ہو جنت کتنی پیاری اور بڑی ہے, اس نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی. اللہ پاک تو کتنے بڑے ہیں,
ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان کو اس طرح سے بچوں کو واقعات سنائے. اور جانتے ہو جنت میں کیا ہے، کس طرح سے اللہ نے جنت میں اتنا بڑا ایپل جنت میں رکھا ہے، اور مینگو بھی بہت بڑا، سیب ہے، آم ہے، اور آپ کو آئس کریم کھانے کا دل ہوگا نا تو جنت میں آئس کریم بھی ملے گی. یعنی اس طرح سے بچوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں، ان کی زبان میں سکھائیں کہ اللہ کتنا پیار کرتے ہیں. جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے. اس طرح سے بچوں میں نرمی پیدا ہوگی، اس طرح سے بچوں کی نگاہیں بار بار اللہ کی طرف جائے گی. جب وہ بڑے بھی ہوں گے نا تو کوئی گناہ کرنے جائیں گے نا تو ان کا دل ڈرے گا اور وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے. اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا نا تو وہ دل میں توبہ استغفار کریں گے اور وہ گناہ ان کے دل کو ہرٹ کرے گا اور وہ شرمندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے نادم ہوں گے اور توبہ استغفار کریں گے. سمجھے؟ بہت ضروری ہے اچھی تربیت کا لانا. اللہ رب العزت ہم سب کو مدنی ماحول اور مدنی معاشرے کی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماحول اور معاشرے کو مدنی بنائے عافیت کے ساتھ. معاشرہ ہم سے ہے، ماحول ہم سے ہے، ہم ماحول سے نہیں ہے. ہم سے ماحول بنتا ہے تو ہم انشاءاللہ ماحول بنائیں، اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ایسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے. انشاءاللہ زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آتی رہے گی. ہم کوشش کریں ہمارا بچہ ایسا بن جائے کہ روز قیامت اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھے تو مسکرائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.